لیکن یہ بات صحیح ہے، نوٹ کر لیجئے، اسلام کے ارکان 5 ہی ہیں، کوئی شخص اس میں چھٹے کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ حدیث ہے بہت مشہور متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، بنی الاسلام علی 5، حضور نے فرمایا اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی کی گئی ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں ارکان اسلام، رکن ستون کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلا ہے شہادت دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ ارکان اسلام۔ ان میں کسی شے کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو میں نے پرابلم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کے ساتھ جہاد کی اتنی اہمیت ہے اور ارکان اسلام میں یہ ہے نہیں، تو کچھ ہمارے مفکرین نے اس میں اضافہ کیا، گویا کہ تصحیح کی ہے اپنے خیال میں کہ حضور کے کلام پر اضافہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ، کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں شامل کر دیا۔ یہ بڑی جسارت ہے، جرت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ارکان اسلام میں داخل نہیں ہے، اور لیکن اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، اس کے نظام سے ہے، یہ ایک ظاہری شے ہے۔ اس لیے کہ کلمہ شہادت کون پڑھ رہا ہے آپ نے سن لیا، کون نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں، کون روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا آپ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہری چیزوں پر ہے اسلام، اور دنیا کا ہمارا نظام ان ظاہری چیزوں کے ساتھ ہی چل سکتا ہے۔ ہم کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھ سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے، یقین ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ایمان کے 2 رکن اضافی ہے، ایمان کے 2 رکن اضافی ہے۔ 5 ارکان تو یہ تھے، شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایک اور اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، یقین دل میں۔ شہادت تو وربل اٹیسٹیشن ہے، زبان سے آپ نے کہہ دیا، یقین ہے یا نہیں ہے کیا معلوم، لیکن یہاں ایڈ کیا آپ نے یقین دل میں۔ ثم لم یرتابوا، اور ادھر عمل میں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یقین قلبی، یہ اضافی ارکان ہیں ایمان کے۔ اسلام کے وہی 5 رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمان میں بھی وہ 5 شامل رہیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ایمان یقین والا ہو جائے گا تو نماز کی بھی کیفیت بدل جائے گی۔ اب نماز وہ ہوگی جسے حضور نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، حضور قلب حاصل ہوگا، خشوع و خضوع حاصل ہوگا، احساس ہوگا میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، پورا پوسچر جو ہے اس کا بتا رہا ہوگا، کھڑا بھی ہے جھک کر ہے، اور اس کی پوری باڈی لینگویج بتا رہی ہوگی کہ یہ کسی کو اپنا رب مانتا ہے۔ اور جب سر جو ہے سجدے میں رکھ دیتا ہے تو گویا کہ اپنے معبود کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ تو یہ نماز اور نماز ہوگی، اور ایک نماز وہ ہے اگر دل میں یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نماز تو ادا ہو جائے گی اور جلدی جلدی آدمی اس کی رکعتیں پوری کرے گا، چھٹی کرے گا اور جائے گا، تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ حقیقت صلاۃ تو ہاتھ نہیں آئے گی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لیکن اب ذرا آگے چلیے، یہ جو ہم نے جہاد میں 2 مغالطے پیدا کر دیے کہ جہاد کا مطلب ہے جنگ، اور جنگ تو فرض کفایہ ہے، لہذا جہاد بھی ہو گیا فرض کفایہ، خاص وقت کی بات ہے، مستقل بات تو ہے ہی نہیں۔ اس پر جسے آپ کہتے ہیں جلتی پر اور تیل ڈال دینا، وہ کیا ہوا کہ کوئی بادشاہ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، وہ اسلام نہ قائم کر رہا ہے اور نہ ہی وہ خود اسلام کو پریکٹس کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حدود سلطنت بڑھانے کے لیے لڑائی کر رہا ہے مسلمان۔ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دین کا کلمہ بلند کرنا نہیں ہے، اس نے اپنے ملک کے اندر خود اللہ کے دین کا کلمہ بلند نہیں کیا تو وہ باہر کیا کرے گا؟ لیکن جب وہ جنگ کرتا ہے اسے بھی کہہ دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔ اب آپ سمجھئے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے 3 سٹیجز ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، ویسے تو ہر سٹیج کی 3 سب سٹیجز ہیں، لیکن 3 جو منزلیں ہیں وہ تو جان لیجیے۔
پہلی منزل ہے جہاد کی اپنے نفس کے خلاف جہاد. کیوں؟ ہمارے دل میں تو ایمان آ گیا، لیکن ہمارا وجود اس میں ایک اور شے بھی تو ہے جس کا نام ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا. ہمارے اندر اڈ اور لیبیڈو جو فرائیڈ کے اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں وہ بھی تو ہے نا. وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری کی جائے، ہماری جو بھی ہمارا تقاضا مطالبہ پورا کیا جائے. ہمیں اس سے غرض نہیں حلال سے ہے کہ حرام سے ہے، جائز سے ہے کہ ناجائز سے ہے، صحیح سے ہے کہ غلط سے ہے، وی ڈونٹ کیئر، لیکن ہمارا تقاضا پورا ہونا چاہیے. فرائیڈ بھی یہ کہتا ہے کہ ایگو اور اڈ یا لیبیڈو کے درمیان مسلسل کشاکش رہتی ہے. ایگو یہ چاہتی ہے کہ میری سپریمیسی قائم ہو، اور یہ اڈ یا لیبیڈو یا اینیمل انسٹنکٹس ہمارے جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ میری سپریمیسی قائم ہو، میری بات چلے گی. یہ ایک جہاد ہے جو ہمارے اندر ہو رہا ہے. اب یا تو آپ کی ایگو شکست کھا جائے گی اور آپ اپنے نفس کے بندے بن جائیں گے. نام آپ کا ہوگا عبد الرحمن اور ہوں گے آپ عبد الہوا، خواہشات کے غلام. جیسے کہ قرآن میں 2 جگہ فرمایا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا، اس کی کیفیت پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو، نفسانی خواہشات ہی کو اپنا معبود الہ بنا لیا ہے. جو خواہش اٹھی سر تسلیم خم ہے، چاہے حرام کی ہو. تو پہلا کام کیا ہے؟ یہ جو کشاکش اندر ہو رہی ہے، دل کے اندر ایمان ہے اور ہمارے سفلی جذبات ہیں، ہماری شہوت کے جذبات ہیں، ہمارے بھوک کے جذبات ہیں، یہ جذبات ہمارے جو ہے اسے کسی اور طرف کھینچ رہے ہیں. تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو اوور پاور کریں، اپنے انا کو، اپنی خودی کو، اور قرآن کی اصطلاح میں اپنی روح کو غالب کر دیں. یہ چونکہ امر من اللہ ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے رب کا امر ہے یہ. تو یہ پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں اور اسے خدا کا مطیع بنائیں. حضور کی حدیث ہے المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور سے دریافت کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، کشاکش کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، آپ کا نفس اس کے سامنے جھک جائے، سر تسلیم خم ہے. یہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہے. اور اس کو کیوں کہا افضل؟ اگرچہ میں آپ کو بتاؤں گا 3 مرحلے، 3 میں سب سے اونچا تو کوئی اور ہے، یہ سب سے نیچا ہے، پہلا ہے. افضل کیوں کہا؟ اس لیے کہ 3 منزلہ عمارت میں سب سے اونچی منزل تو تیسری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے اہم منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. ہوا میں تو نہیں بن سکتی دوسری یا تیسری. اور پھر یہ کہ پہلی منزل جو ہے اگر وہ مضبوط نہیں ہے، اس کی دیواریں مضبوط نہیں ہیں یا اس کے پلرز مضبوط نہیں ہیں، تو اوپر کی منزلیں کیسے بنے گی؟ لہذا افضل الجہاد یہ ہے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناؤ، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اب دیکھیے یہ جہاد اس کانسیپٹ میں ہمارے سامنے ہو اور اس کو اس طریقے سے ہم جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے پیش کریں تو ان کا پورا تصور جو ہے وہ بدل جائے گا. اب تو یہ ہے کہ وہ جہاد قتال، قتال ہی جہاد ہے، جہاد ہی قتال ہے، جنگ ہی کی بات ہو رہی ہے. ہاں قرآن مجید میں جنگ کی بات بھی ہے، جنگ کرنی بھی پڑتی ہے. آخر اپنے ڈیفنس کے لیے جنگ نہیں کرنی پڑتی؟ کوئی دوسرا ملک آپ کے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو جنگ نہیں کریں گے آپ؟ اور خیر اپنے اپنا مقام ہے، لیکن جہاد اور جنگ کو مترادف قرار دے دینا، ہم مانی بنا دینا، یہ اور بہت سی غلطیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر سارے مغالطے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ دشمن کا تو کام یہ چاند ماری کرے گا اس پر.